جو باقی ایم این ایس تھے جو اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے لاکھوں ووٹ لے کے یہاں تھے، تو وہ بھی اپنے مسائل اور عوام کی آواز یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے آج آپ نے چلایا، بہت اچھی بحث ہم نے سنا. لیکن ہم جیسے باقی جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کے لیے اگر آپ زیرو اور رکھے تو بہت اچھا رہے گا. جناب اسپیکر، آج میں بلوچستان کا ایک مختصر مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں 4 صوبوں کا جس میں ایک اہم اکائی بلوچستان بھی ہے، ہر حوالے سے بہت اہم صوبہ ہے، رقبے کے حوالے سے بھی، ساحل کے حوالے سے بھی، منرل کے حوالے سے بھی. میں آپ کی توسط سے شہباز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کو ڈپارٹ ہونے سے بچایا اور جب پاکستان میں مہنگائی 36 سے 3% پر لایا اور جتنے اڑوس پڑوس ممالک میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بحال ہوئے، تو کیوں ہم اس موقع سے یہ فائدہ نہ اٹھائے کہ بلوچستان بھی ایک اہم اکائی ہے. اگر آپ اپنے ایجنڈے پہ اب بلوچستان کو بھی رکھیں، کیونکہ ہمیں جب آپ کا یہ اقدامات ہم نے دیکھے، پاکستان کے حوالے سے ڈپارٹ ہونے سے بچایا، ڈالر کنٹرول ہوئی، مہنگائی نیچے آئی، تو ہماری توقعات بڑھ گئی کہ ہم کیوں شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ نہ کریں کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کو کیوں ہم گلے سے نہ لگائے. بہت معمولی چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں، کوئی نیا ڈیمانڈ نہیں ہوگا. میں موجودہ حکومت جو بہت اچھے طریقے سے اس وقت کام کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں شہباز شریف صاحب جس انداز سے کام کر رہا ہے، بلوچستان کا جو اپروڈ اسکیمیں ہیں، اگر اس سال ان کو بھی ترجیح بنیادوں پہ ایڈریس کیا جائے، مثلا 5 روڈ اپروڈ ہے، چمن سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی، کوئٹہ سے ڈاڈر سے شکارپور، اور کچھ ارنائی روڈ اور ارنائی سنجاوی روڈ، اور کوئٹہ روب روڈ اور روب کا بائی پاس. اسی طرح اگر ان روڈوں پہ جو اپروڈ ہے آلریڈی، جب ہم ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں فنڈ نہ ہونے کا، وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ فنڈ مہیا کر دے اور ان روڈوں پہ کام شروع ہو جائے تو بلوچستان کے احساس مرومی میں کافی سارا کمی آ جائے گا. اسی طریقے سے گیس جو 1954 سے بلوچستان سوئی گیس دریافت ہوا ہے اور پورے ملک کو وہ دے رہا ہے، اگر گیس کے حوالے سے بھی جو کوئٹہ بلوچستان کا کیپٹل ہے اور 28-30 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، گیس کے مسائل کو تھوڑا سا ایڈریس کیا جائے تو اس سے بھی کافی سارے مسئلے حل ہوں گے. اور اسی طرح ایک ٹرینوں کا مسئلہ تھا، 1980 اور 90 کے درمیان جتنے ٹرین کوئٹہ سے باقی ملک میں چل رہے تھے، اگر ان کو واپس بحال کیا جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا بلوچستان کے عوام کا. بوستان سے روب ایک چھوٹا ٹرین انگریز کے وقت سے چل رہا تھا، اور اس نیت سے انہوں نے پٹلی اکاڑی کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے بوستان سے ڈے خان، کوٹلہ جام اور خیبر پختونخوا تک. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اگر ان کو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو آلریڈی انہوں نے اڑان پاکستان پروگرام شروع کیا ہے، تعمیر اور ترقی کا کام شروع کر دیا ہے، تو اگر بلوچستان کو بھی ترجیحی بنیادوں پہ اس پہ رکھے تو انشاءاللہ جب بلوچستان خوشحال ہوگا اور بلوچستان آباد ہوگا تو پاکستان خوشحال بھی ہوگا اور پاکستان آباد بھی ہوگا. آخری بات، یہ پچھلے 10-15 سالوں سے وفاق میں تمام صوبوں کے ملازمتوں کے کوٹے ہیں. چیک کیا جائے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ بلوچستان کے سالانہ جتنا بھی کوٹا ہے آج تک بلوچستان کو اس کا حصہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے. اس کے لیے بھی ایک کمیٹی ہونا چاہیے تاکہ 70 سے چیک کرے کہ بلوچستان کے ملازمین کا کوٹا وفاق میں ہے تو کتنا بلوچستانیوں کو ملا ہے، یہ بھی چیک کیا جائے. شکریہ جناب اسپیکر، آخر بات، میں
جو آنے والا بجٹ ہے پیس ٹی پی ہے، جتنی بھی میں نے آپ کو منصوبے بتائے، اگر میاں شہباز شریف صاحب جو آلریڈی اس محنت میں لگے ہوئے کہ اڑانے پاکستان، تو اس اڑانے پاکستان میں اگر بلوچستان بھی ٹاپ پریورٹی پہ رکھا جائے تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. شکریہ. خورشید جنید صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر، یہ شارٹ کیجیے گا پلیز، ابھی ایک دو اور ممبران نے بھی بولا. جیسے شارٹ نہیں، اگر شارٹ ہے تو پھر میں بات نہیں کروں.